السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس سوال پر بات کر رہے ہیں جس نے صدیوں سے انسان کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ کیا خدا واقعی ہی موجود ہے؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کچھ دن پہلے یہی سوال ایک سنجیدہ مناظرے میں سامنے آیا۔ اس مناظرے میں جاوید اختر، شاعر، مفکر، سوال کرنے والی عقل کی نمائندگی کرتا ہے، اور مفتی شمائل ندوی دلیل، منطق اور فلسفانہ سوچ کے ساتھ جواب دینے والے ہیں۔ یہ مناظرہ کسی کو ہرانے کے لیے نہیں تھا بلکہ سوچ کو جگانے کے لیے تھا۔ ایک مسلمان اسکالر اور دوسرا ہندو یہودی۔ یہ مناظرہ کس نوعیت کا تھا؟ آج ہم اس چیز پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جاوید اختر خدا پر حملہ نہیں کر رہے، وہ بلائنڈ فیتھ پر سوال اٹھا رہے ہیں، اور مفتی شمائل ندوی مذہبی جذبات نہیں بھڑکا رہے، وہ عقل کے دائرے میں جواب دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ مناظرہ خاص ہے۔ فلسفے میں یہ سوال ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ کیا کائنات خود بخود ہے یا کسی شعوری حقیقت کی پیداوار ہے؟ کچھ مفکرین کہتے ہیں کہ خدا انسان کی ضرورت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ خدا حقیقت ہے، ضرورت نہیں۔ اسی اختلاف نے اس مناظرے کی بنیاد رکھی۔ جاوید اختر نے سوال کیا، میں کسی ایسی ہستی کو نہیں مان سکتا جس کے وجود کا کوئی واضح اور قابل فہم ثبوت نہ ہو۔ اس نے مزید کہا کہ اگر خدا واقعی موجود ہے تو وہ خود کو سب پر واضح کیوں نہیں کرتا؟ ایک خدا ہے مگر دنیا میں اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ یہاں جاوید اختر یہ واضح کرتا ہے کہ ایمان اگر سوال سے ڈرے تو خطرناک بن جاتا ہے۔ تاریخ میں خدا کے نام پر بہت ظلم ہوا۔ یہ اعتراض جذباتی نہیں بلکہ عقلی ہے۔ سوال کرنا جرم نہیں، عقل کا استعمال ضروری ہے۔ ہر یقین کو جانچنا حق ہے۔ اب ہم انہی سوالات کو گہرائی سے دیکھیں گے۔ خدا کے وجود پر اعتراضات، ریزن، لاجک اینڈ سائنس۔ جاوید اختر کا کہنا ہے کہ میں وہی مانتا ہوں جو ثابت ہو سکے۔ جو چیز دیکھی نہ جا سکے، ناپی نہ جا سکے، تجربے میں نہ آئے، اسے ماننا میرے لیے ممکن نہیں۔ یہ ماڈرن ریشنل مائنڈ کی آواز ہے، جس کے جواب میں مفتی شمائل ندوی کا کہنا تھا کہ ہر سچ سائنسی نہیں ہوتا، مگر ہر سچ غیر عقلی بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس کا دائرہ مادی چیزوں تک محدود ہے۔ سائنس یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں کیوں جینا چاہیے۔ مفتی شمائل یہاں سائنس کی حد واضح کرتے ہیں۔ جاوید اختر کا کہنا تھا کہ اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ موجود ہے؟ یہ اندھا یقین تو نہیں، اور کیا ہے؟ یہ ایک مضبوط سوال ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی شمائل ندوی نے جواب دیا، کیا عقل ہمیں نظر آتی ہے؟ کیا شعور وزن رکھتا ہے؟ کیا محبت کو ناپا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا ہم انکار کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نظر نہ آنا عدم وجود کی دلیل نہیں۔ یہ سوال ہمیں سمجھاتا ہے کہ سائنس ضروری ہے مگر مکمل نہیں۔ ہر حقیقت کا پروف ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہم دیکھیں گے کہ جاوید اختر کے سوالات کا عقلی اور فلسفانہ جواب مفتی شمائل ندوی کیسے خوبصورت انداز میں دیتے ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یونیورس اور
کازز اینڈ ایفیکٹس پر ڈیبیٹ کو ڈیپتھ دینا۔ جوید اختر کا کہنا ہے کہ اگر ہر چیز کا سبب ہوتا ہے تو خدا کا سبب کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جواب ملا۔ یہ سوال تب بنتا ہے جب خدا بھی مخلوق ہو اور وقت تو مادے میں قید ہو۔ لیکن اگر خدا وقت سے باہر اور مادے سے آزاد ہے تو اسے کاز کے اصول میں نہیں باندھا جا سکتا۔ یا مفتی شمائل کہتے ہیں کہ ہر ایفیکٹ کا کاز ہونا ضروری ہے، مگر اگر کاز غیر مادی، غیر وقتی اور غیر محدود ہو تو وہ ایگزسٹنس کے لوجیکل اصول کے مطابق آتا ہے۔ جوید اختر نے سوال کیا کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ یہ سب خود بخود تو نہیں ہو سکتا نا؟ مفتی شمائل نے یہاں پہ فلسفہ نیسیسری بینگ کا تصور دیا کہ یونیورس کے وجود کے لیے کوئی ایسا سبب ہونا چاہیے جو خود کاز سے آزاد ہو۔ یہ دلیل انتہائی مضبوط سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے جو یونیورس کے وجود کو صرف میٹیریل ایکسپلینیشن سے نہیں دیکھتی۔ مفتی نے کہا جوید اختر نے کہا کہ انسان کا شعور کہاں سے آتا ہے؟ یہ صرف کیمیکل اور نیورون سے سمجھ نہیں آتا۔ مفتی اسماعیل نے کہا کہ آپ کا کوشچن ٹھیک ہے کہ شعور احساس اور خود احتسابی مادہ نہیں ہے، یہ ایگزسٹنس کا حصہ ہے لیکن میئریبل نہیں ہے۔ اگر ہم انہیں صرف مادہ سمجھیں تو انسانی عقل اور اخلاقیات کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ یونیورس کا ہر ایفیکٹ ایک کاز رکھتا ہے لیکن نان میٹیریل کاز ممکن ہے۔ انسان کا شعور صرف مادی چیز نہیں، عقل کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حصہ ڈیبیٹ کو گہرا کر دیتا ہے۔ جوید اختر نے کہا کہ اگر خدا واقعی موجود ہے تو وہ خود کو ہر انسان پر واضح کیوں نہیں کرتا؟ اتنے مذاہب اور مختلف قسم کے مذاہب کیوں ہیں اور بہت سارے مختلف انٹرپریٹیشنز بھی کیوں ہیں؟ یہ سوال ڈیبیٹ کا اہم حصہ ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ چیلنج ہے کہ مفتی شمائل کے کاز اینڈ ایفیکٹ کے فلسفے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے۔ لیکن مفتی شمائل نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گاڈ ریلیجین کے ایکول نہیں ہے۔ ریلیجین انسانوں کی انٹرپریٹیشن ہے اور گاڈ ایک حقیقت ہے جو انسانی غلطیوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ پوائنٹ آڈینس کے لیے بہت سٹرونگ ہے کہ غلط مذہبی عمل گاڈ کے وجود کو رد نہیں کرتا۔ جوید اختر کا سوال تھا کہ اگر خدا ہے تو دنیا میں ظلم اور مصیبت کیوں ہے؟ معصوم لوگ کیوں مرتے ہیں؟ یہ سوال ایزمپشنز پر مبنی ہے کہ دنیا آخری عدالت ہے۔ مفتی شمائل نے جواب دیا کہ حقیقت میں یہ دنیا ایک فیس ہے، آؤٹ کم نہیں ہے۔ مفتی شمائل یہاں پرسپیکٹو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دکھ اور ظلم گاڈ کے انکار کی دلیل نہیں ہے بلکہ انسان اور ریئلٹی کی کمپلیکسٹی کا حصہ ہے۔ جوید اختر نے کہا کہ لوگ مذہبی اداروں کو دیکھ کر خدا کا انکار کر دیتے ہیں، تو مفتی اسماعیل نے جواب دیا کہ یہ لاجیکل مسٹیک ہے کہ گاڈ مذہب سے مکس نہیں ہے۔ غلط انسان غلط خدا ثابت نہیں کرتا۔ ہر حصہ آڈینس کے لیے آئی اوپننگ ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گاڈ اور ہیومن انٹرپریٹیشن الگ ہے۔ اس حصے سے ہم نے سیکھا کہ جوید اختر نے سوالات اس ڈیبیٹ کو کوشچنز میں بہت زیادہ ڈیپتھ دی ہے، جبکہ مفتی شمائل نے واضح کیا ہے کہ گاڈ اور ریلیجین دونوں برابر نہیں ہیں۔ ظلم اور اختلاف خدا کے انکار کی دلیل نہیں ہے بلکہ حقیقت اور پرسیپشنز کے درمیان فرق سمجھنا ضروری ہے۔ زندگی اور موت کے کیا معنی ہیں؟ یہ حصہ آڈینس کے لیے بہت ہی زیادہ پریکٹیکل ہے کیونکہ یہ ڈیبیٹ کو زندگی سے جوڑتا ہے۔ جوید اختر نے کہا کہ لوگ مذہب کی غلطیوں کو دیکھ کر خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ اگر گاڈ واقعی موجود ہے تو اس کا ہیومن بیہیویئر سے کیا تعلق ہے؟
مفتی شمائل نے جواب دیا کہ یہ لاجیکل مسٹیک ہے کہ گاڈ کو ہیومن انسٹیٹیوشن سے نہ جوڑیں۔ ریلیجین انسانوں کی تعبیر ہے جبکہ گاڈ حقیقت ہے۔ یہ پوائنٹ آڈینس کے لیے پاورفل ہے۔ غلط مذہبی عمل گاڈ کے وجود کو رد نہیں کرتا۔ جاوید اختر نے کہا کہ اگر خدا نہیں ہے تو اچھا اور برا کس بنیاد پر؟ ظلم اور انصاف کا معیار کیا ہوگا؟ مفتی اسماعیل کا جواب تھا کہ اخلاقیات صرف خدا کی موجودگی پر منحصر نہیں، یہ عقل، احساس اور انسانی فطرت سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہائر آرڈر مولیرٹی گاڈ کی موجودگی کی لاجیکل امپلیکیشنز کو سپورٹ کرتی ہے۔ اخلاقیات گاڈ کے بغیر بھی موجود ہو سکتی ہے، لیکن گاڈ کی موجودگی انہیں ایک فلسفانہ فاؤنڈیشن دیتی ہے۔ جاوید اختر نے سوال کیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ سب تصادفی ہے تو قربانی اور سچائی کا کیا مطلب ہے؟ مفتی شمائل نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ زندگی کا مقصد ہر شخص کے لیے سبجیکٹیو ہو سکتا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد صرف ایکسٹرنل نہیں، انٹرنل بھی ہوتا ہے۔ جاوید اختر نے کہا کہ اگر موت سب کچھ ختم کر دیتی ہے تو زندگی اور انصاف کا کیا فائدہ ہے؟ مفتی اسماعیل نے جواب دیا کہ موت کا تصور ہیومن پرسپیکٹیو ہے۔ ڈیتھ ایز این اینڈ پوائنٹ ضروری نہیں، بلکہ ایک فیس ہے، یہ ایک پروسیس ہے۔ یہ حصہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زندگی کا ویلیو اور اخلاقیات صرف گاڈ کے وجود پر نہیں بلکہ انسانی ایکسپیرینس اور ریزننگ پر بھی منحصر ہے۔ جاوید اختر کا سوال پوچھنا ضروری ہے۔ یہ مناظرہ جیت ہار کا مقابلہ نہیں تھا، یہ ٹو تھنکنگ فریم ورک کا ٹکراؤ تھا۔ جاوید اختر کا سوال پوچھنا ضروری ہے، اندھا ایمان خطرناک ہے، عقل کو ہمیشہ استعمال کرو۔ جبکہ مفتی شمائل ندوی عقل کی حد کو سمجھو، ہر حقیقت تجربہ گاہ میں نہیں ہوتی۔ سپورٹ سے گوڈ کا جو تصور ہے نا، یہ لوجیکل ریزننگ ہے۔ تو سوال کرنا نالج کا پہلا قدم ہے۔ بلائنڈ فیتھ یا بلائنڈ ریجیکشن دونوں خطرناک ہیں۔ گاڈ اور ریلیجین الگ ہیں۔ مولیرٹی، میننگ اور ڈیپتھ پر سوچنا ضروری ہے۔ یونیورس کو سمجھنا صرف میٹیریل ایکسپلینیشن سے ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو سوال سے نہ ڈریں۔ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو سوچ کو بند نہ کریں، کیونکہ سچ سوال سے کمزور نہیں ہوتا، سچ سوال سے نکھرتا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ڈیبیٹ کا مقصد آڈینس کو کنونس کرنا نہیں تھا، بلکہ آڈینس کو سوچنے، کوشچن کرنے اور ریزن کرنے کی دعوت دینا تھا۔ تو اگر آڈینس آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ PK شیخ پورہ ایز یو نو ایک نالج کی دنیا کا چینل ہے جس کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔